الحمد للہ علی ما ہدانا للذین الاقوم والصلاة والسلام علی دافع البلاء والوباء والقحط والألم سیدنا و مولانا و ملجانا و مالکنا محمد مالک رقاب الامم وعلی آلہ وصحبہ اولی الجود والکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات اس نورانی بزم میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مغرب کے بعد سے ہی آپ نے اچھی نعتیں اچھی آوازوں میں سماعت کی ہے، اور ایک چھوٹا سا بیان مگر پرمغز بیان، عرفانی اور حقانی نصیحتیں آپ نے استاذی الکریم حضرت حافظ و قاری نور الاسلام صاحب قبلہ سے سماعت کیا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ٹھنڈ کے موسم میں اور یہ چناؤ کا جو ماحول چل رہا ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہیں، ان کو اپنے گھر بھی جانا ہے، پھر ان کے صبح کے جو بھی لوازمات ہیں اس کا میں پورا خیال کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی آدھے گھنٹے تک میں اپنی دینی معلومات آپ کے گوش گزار کرا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ آئیے طریقہ کے مطابق اور وصول کے مطابق حضور محسن انسانیت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ بے کسفنا میں گلدستہ سلام و محبت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا شفیع صدورنا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے وہ خاتون جس نے اپنے شوہر کے نام پہ اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ اولادیں جنہوں نے اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کی یہ محفل برسی کی شکل میں منعقد کیا۔ آج میرا خیال ہے کہ مرحوم و مغفور جناب سمیع اللہ صاحب اپنی اولادوں اور اپنی بیوی کے اس تصورات کو دیکھ کر ان کی روح کو بڑی خوشی ہوگی، اور اللہ تعالی رحمت و نور کی بارش ضرور ان کی قبر میں برسایا ہوگا اور برسا رہا ہے۔ حضرات، مرنا تو سب کو ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب کس گھڑی موت آ جائے، مگر ہم جو غفلت کی چادر اوڑھے بیٹھے ہیں، دین سے ہم دوری اختیار کیے بیٹھے ہیں، نمازوں سے ہم کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، روزوں سے ہم کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ ماں باپ کی بے حرمتی ہماری زندگی کا مشعل راہ بن چکی ہے، ہم بے حرمتی پہ بے حرمتی کیے جاتے ہیں، اور وہ ماں ہے
کہ بے لوث محبت کرتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے، اس لیے کہ ان کی محبت میں کوئی مقصد چھپا نہیں ہے، بس مقصد یہ چھپا ہے کہ میری اولاد جہاں بھی رہے وہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہے۔ تو حضرات، آج ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہوگا۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات۔ سمجھ رہے ہیں تو بولیے، میں جان رہا ہوں آپ کو بھوک لگی ہے، اور کھانے کا وقت ٹھنڈی کے موسم میں اکثر لوگ عشاء کے بعد کھا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، جن کی عادت بگڑ چکی ہے، وہ پوری رات کو لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ مگر جو ٹائم کے پابند ہیں، اور ڈاکٹر حضرات کا بھی کہنا ہے کہ آپ رات کا کھانا وقت سے کھائیے اور سو جائیے، تو میں یہ جان رہا ہوں کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہے، اور ایسی بھوک کی حالت میں زیادہ وقت لینا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی سمجھ اپنی اپنی ہے، انسان کی سوچ الگ الگ ہے، انسان کی زبان سے نکلنے والی بولیاں یہ سب کے سب الگ الگ ہیں۔ مگر میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ رات تو ہر رات کٹتی ہے، اور ہر رات اپنی مرضی سے کٹتی ہے، مگر وہ رات جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں کٹ جائے، یہ رات آپ کی زندگی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو ایسی رات جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو، اس کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہو، تو ایسی رات میں ہمیں کچھ بیدار ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہم ہمیشہ سوئے رہے ہیں، اور آج بھی ہم سو رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی ایک بلبلا ہے پانی کا۔ حضرات، حدیث پاک میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے، اس میں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، میدان محشر میں وہ سب سے زیادہ امیر ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو دنیا میں بہت مالدار ہے، بہت خرچ کر رہا ہے دین کے نام پہ، وہ امیر ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ اس کے رسول کا ذکر آپ کے دفتر اعمال میں ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسروں سے ملنے کا حسن اخلاق ہے، تو میدان محشر میں آپ امیر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، اس وقت وہ احساس کرتا ہے، اتنا احساس وہ کرتا ہے، بے بسی پر ماتم کرنے لگتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کب شکار ہوتا ہے؟ جب دائیں آنکھ کی طرف رحمت کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جب روح نکالنے کی گھڑی ہوتی ہے، اور بائیں آنکھ کی طرف جو ہے عذاب کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس بیچ میں حضرت ملک الموت، اس فرشتے کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بولے اگر کسی کو معلوم ہے تو، جو روح نکالنے آئیں گے اس فرشتے کا کیا نام ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اب تو ہم محفل میں جاتے ہیں کہ کون کس اسٹائل میں نعت پڑھا، کون کس اسٹائل میں تقریر کیا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چکر میں رہیں کہ دنیا میں لاکھ مجھے کوئی کچھ کہہ دے، مگر قبر میں اگر رسول نے کہہ دیا یہ میرا اپنا ہے، تو آپ اس وقت جو ہے یہ سمجھیں کہ جہنم سے آپ کو نجات مل گئی اور جنت الفردوس میں جانے کے ضامن بن گئے۔ یہ بتائیے ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ نہیں کہ ہم ان فرشتوں کا نام جانیں، کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں، قبرستان میں جانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے
کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت پر قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ ورنہ مسلمانوں یاد رکھنا، جس نے قرآن صحیح طور سے نہیں پڑھا، قرآن پڑھنے کو تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، آج ہماری ماں بہنیں 80% ماں بہنیں ایسی ہیں جو قرآن بالکل غلط پڑھتی ہیں، ان کا تلفظ تو ٹھیک ہوتا ہے مگر تلاوت کس ترتیب سے کرنی ہے ان کا ان کو پاسداری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اچھی تعلیم اپنے ماں باپ کے ذریعے وہ بچیاں نہیں حاصل کر پائی ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ مر جاؤ گے اور قرآن نہ پڑھ سکے تو کل قبر میں ایک اژدہا سانپ آپ کے سینے پر سوار ہو کر سوال کرے گا، یہ بتاؤ قرآن تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن تمہارے گھر کی زینت نہیں تھی؟ ارے یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس قرآن کا اللہ تعالیٰ نے دیکھنا بھی ثواب قرار دیا ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب قرار دیا ہے، باوضو ہو کر اس کا چھونا بھی ثواب قرار دیا ہے۔ لہذا حضرات ضروری ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ 2 روٹیاں کم کھائیے مگر بچوں کی زندگی سے کھلواڑ مت کیجیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اللہ کے رسول نے بخاری شریف کے اندر درج کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک باپ ہے جس نے زندگی میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، جب وہ مرتا ہے قبرستان میں لوگ لے جاتے ہیں اور اس کالی کوٹھری میں ڈال دیتے ہیں جس کو ہم اور آپ قبر کہتے ہیں۔ جب قبر کی تاریکی میں اس بندے کو ڈالا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے عذاب کے فرشتے اس بندے پر اتنا عذاب ڈالو کہ وہ چیختا رہے اور اس کی روح بھی نہ نکلنے پائے۔ جب عذاب ہونے لگا، عذاب آگ کی شکل میں ہونے لگا، آگ کی بارش ہو رہی ہے، وہ بندہ چیخ رہا ہے، بندہ چیخ کے پکار رہا ہے مالک تو کرم فرما دے، مگر ساری عمر جب مالک کو مالک نہ سمجھا، مالک کے لیے کوئی تسبیح و تحلیل اس کی زبان تلاوت میں کبھی تر نہ رہی تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ جب عذاب ہوا، ایک پیغمبر جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیا نام ہے؟ بولیے۔ لگ رہا ہے کہ آپ کو اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ اتنے بھاری سر کو ہلا تو سکتے ہیں مگر 2 چھٹاک کی زبان نہیں ہلا سکتے۔ ارے یہ محفل ہے، اچھی بولی بولیں گے تو فرشتے بھی آپ کی بولی پر گواہ ہو جائیں گے۔ کیا میں نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ اگر قسمت میں ہمارے آپ کے رہی تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس لیے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہ دعا ان کی تھی، جس نبی کے امت میں ہم اور آپ ہیں اس نبی کے امت میں آنے کے لیے حضرت عیسیٰ نے دعا فرمائی، اور وہ ایسے نبی تھے جو 3 دن کے عمر میں اپنے ماں کی گود میں کلام کرنے لگے، اور وہ ایسے نبی ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، جن کے والد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ موت کا عنوان ہے، ہم نہیں چاہتے موضوع سے ہٹیں، بس 2 منٹ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی، اللہ تعالیٰ ان کے والدہ کا نام ہے حضرت مریم، یاد کیجئے کیا نام ہے؟ مریم۔ اگر مریم ہمارے گھر کی عورتیں ماں اور بہنیں اگر کہنے لگیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس لفظ پر بھی ثواب ہے، اس لفظ کے ادا کرنے پر بھی ثواب ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو سارے مکہ کے کفاروں نے حضرت مریم پہ تہمت لگا دیا، حضرت مریم رونے لگی۔ قبیلہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ فاحشہ لگتی ہے معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ زار و قطار رونے لگتی ہیں،
پورا آنچل آنسو میں شرابور ہو جاتا ہے. رو رہی ہے, اچانک آواز آتی ہے, اے مریم نہ گھبراؤ, جو مالک بغیر باپ کے بیٹا دینا جانتا ہے وہ تمہیں تہمتوں سے بھی بچانا جانتا ہے. جب یہ قبیلے کے لوگ سوال کریں تو ان لوگوں سے کہنا کہ یہ جو گود میں بچہ ہے اس سے ہی پوچھ لو کہ کہاں سے وہ آیا ہے, کون ہے. 3 دن کا بچہ گود میں ہے مگر نبی ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے بڑا فائدہ ہے. تو حضرت مریم نے ایک آواز, ایک منادی سے ندا کروا دی کہ آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو بچے سے پوچھو. تو بڑے بڑے موچ والے لوگ لاٹھی لیے ہوئے آگے آگے آئے اور کہا کہ ہم لوگ تو ان کو غلط سمجھتے تھے, اب یہ لگتا ہے کہ یہ پاگل بھی ہو چکی ہے. معاذ اللہ, ایسا بکتے تھے. جب سامنے سب لوگ آ گئے, کہا مریم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے, یہ کون ہے. تو حضرت مریم سے کفاروں نے کہا تھا تکلم الناس فی المہد کہلا, مریم یہ بچہ کیا کلام کرے گا جو پالنے میں تمہاری گود میں ہے, تمہاری گود کا بچہ ہے. تو حضرت مریم نے کہا پوچھ. اور یہ پاور حضرت مریم کو کس نے دیا تھا؟ اس رب نے دیا تھا. پوچھا تو کون ہے؟ تو حضرت مریم کی گود میں بچہ بولتا ہے قال انی عبد اللہ فبہت الذی کفر. سارے کافروں کے ہوش اڑ گئے. بچہ 3 دن کا بولتا ہے قال انی عبد اللہ. سارے کافروں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا. اس کے بعد پھر ہونٹ پہ جنبش ہے. پھر لوگوں نے کان لگایا تو آواز آئی وجعلنی نبیا آتانی الکتاب. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا میں بندہ بھی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. وہ حضرت مریم کے صاحبزادے اور وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ اگر کوئی بھی مردہ ہو اس کو ٹھوکر مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے آپ کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ جب اس قبرستان سے گزر فرماتے ہیں اور جس قبر پہ اللہ کا عذاب ہو رہا تھا, حضرات میری اس حدیث کو, اس بات کو, اللہ کے رسول کی حدیث کو جو میں اپنی زبان سے آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اس پر آپ عمل کریں اور آپ یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد کم سے کم بچہ اس طرح کا جب کوئی پروگرام بنائے یا قرآن خوانی کا اہتمام کرے تو یہاں تو بچہ خوش ہوگا اور قبر میں آپ کی روح خوش ہوگی تاکہ اللہ کا عذاب آپ سے کم ہو جائے اور اللہ کا فضل ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے دہانے پہ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ اللہ کا اس قدر عذاب ہو رہا ہے کہ پیغمبر سہم گئے.